رحیم السلام علیکم ناظرین، آج اسلام آباد کی اپارا میں جو ہے وہ لال مسجد میں موجود ہوں۔ مولانا عبدالعزیز صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ حالیہ دنوں میں اسلام آباد کی انتظامیہ نے اسلام آباد کی مساجد کو جو ہے وہ مسمار کرنے کا آرڈر جاری کیا ہے۔ کہا یہ گیا ہے کہ یہ گرین بیلٹ پہ ہیں۔ ناظرین، کل ہم نے کور کی مدنی مسجد کی جو مسمار کی گئی ہے، عمارت شہید کی گئی ہے، وہاں پہ علماء جو تھے وہ یہ کہہ رہے تھے یہ 50 سالہ پرانی عمارت ہے، 100 سالہ پرانی عمارت ہے، لیکن وہ اب جا کے انہیں یاد آئی ہے کہ وہ گرین بیلٹ پہ ہیں۔ مولانا عبدالعزیز صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ مولانا صاحب بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا۔ سر پہلے تو یہ بتائیے گا کہ اتنا طاقتور کون ہو گیا اسلام آباد میں جو اب مساجد کو گرانے کا آرڈر جاری کر رہا ہے؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو مسئلہ جو ہمارے پاکستان میں ہے وہ ہمارے سسٹم کا ہے۔ ہمارا جو سسٹم ہے وہ وہی سسٹم ہے جو انگریزوں نے ہمیں غلام بنانے کے لیے کیا تھا، لیکن انگریز تو چلا گیا لیکن وہ سسٹم نہ گیا بلکہ اور بگڑ گیا۔ اب اتنا بگڑ چکا ہے کہ یہاں ہر طاقت والا جو اس کا بس چل رہا ہے وہ کر رہا ہے۔ اور یہ جو سسٹم ہے عدالتی، خصوصاً عدالتی سسٹم، پھر پولیس کا سسٹم، پھر فوج کا، ایجنسیوں کا، پھر افسران کا سسٹم، ہر طرف دجل و فریب اور دھوکہ چل رہا ہے۔ جس کے پاس طاقت ہے وہ فرعون بنا ہوا ہے۔ اب مساجد کے سلسلے میں ان کو وہ مساجد بھی شہید کر رہے ہیں۔ مدنی مسجد تو اس کے بارے میں تحقیق ہے 100 سال پرانی جی۔ مسجد تو اگر 10 سال بھی بن جائے وہ اللہ کا گھر بن جاتا ہے۔ پھر وہ چونکہ سرکاری زمین میں تھی پھر اس کو کوئی گرا تو نہیں سکتا۔ لیکن افسوس اور دکھ کا مقام یہ ہے کہ سن 2007 میں پرویز مشرف نے یہ کام شروع کیا تھا، 7 مسجدیں گرائی تھیں۔ اس کے بعد جامعہ حفصہ گیا، اس کے سامنے ڈٹ گیا تھا تو جامعہ حفصہ کو گرا دیا، شہید کر دیا، کوئی 125 افراد شہید ہو گئے۔ اس میں میری والدہ صاحبہ، میرے عبدالرشید بھائی غازی، میرے بھائی، میرے بیٹا اور پھوپھی زاد بھائی، بہت سارے لوگ شہید ہوئے۔ اب کام پھر شروع کر دیا، تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو کام انہوں نے شروع کیا ہے یہ کام غلط کام ہے۔ اس ملک میں بہت ساری چیزیں آپ کو غیر قانونی ملیں گی۔ دیکھیے، صدر ہاؤس، وزیر اعظم ہاؤس، گورنر ہاؤس، وزیر اعلیٰ ہاؤس، سب کے بارے میں آپ انٹرنیٹ سے تحقیق کر لیں، یہ ایکڑوں پر بنے ہوئے ہیں، کہیں 50 ایکڑ، 55 ایکڑ پر۔ پھر ان کی مراعات دیکھ لیں، ان کی تنخواہیں دیکھ لیں، کروڑ۔ کیا قوم نے اجازت دی ہے کہ صدر صاحب ہمارے 55 ایکڑ پر رہیں گے، وزیر اعظم صاحب رہیں گے؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، خلفائے راشدین یہی طرز اختیار کر رہے تھے؟ آج ایک غریب آدمی 5 مرلے کے گھر کو ترس رہا ہے کہ جی مجھے 5 مرلے کا 15 فٹ بائی 15 فٹ کا مکان مل جائے۔ اور آپ آج ایک جگہ کھڑے ہو نا کہ جی ہم نے 5 مرلے کا نہیں، 1 مرلے کا مکان دینا ہے، صرف 1 مرلے کا، جو کوئی 15-16 فٹ بائی 16 فٹ کا ہوتا ہے۔ آپ کے پاس 20-25-30 لاکھ انسان پہنچ جائے گا یار، 1 مرلے کا مکان ہے۔ اور دوسری طرف ہمارے حکمراں خود ایکڑوں پر رہ رہے ہیں لیکن 1-2 کنال کی مسجد برداشت نہیں۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں یہ ظلم ہے، جو کچھ کہ یہ کر رہے ہیں یہ ظلم ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے نتائج پہلے بھی اچھے نہیں نکلے تھے اور اب بھی اچھے نہیں نکلے۔ سر ہم نے کل دیکھا، گزشتہ ہفتے ہی وہاں پہ پرمٹ جاری ہوئے، اور جس ہوٹل کا پرمٹ جاری ہوا، بیسٹ ویسٹرن ہوٹل ہے، وہ اس مسجد کی جگہ کے بالکل ساتھ ہے، وہاں پہ اسے پرمٹ جاری ہوا، وہ بھی گرین بیلٹ پہ ہی آ رہا ہے۔ NDA میں کافی ہے، وہ بھی گرین بیلٹ پہ آ رہا ہے، لیکن سب سے پہلے مسجد کو شہید کیا گیا۔ یہ تو دیکھیے آج کا معاملہ نہیں، یہ تو بہت عرصے سے چل رہا ہے۔ ابھی دیکھیں نا، ہم غلام تھے اور اب اس سے 1000 گنا زیادہ غلام ہیں۔ انگریزوں میں پھر کچھ نہ کچھ انسانیت تھی، ہم تو ان کے ایسے غلام ہیں کہ یس کے علاوہ کر ہی کچھ نہیں سکتے۔ ہمارے وزیر اعظم صاحب جاتے ہیں، صدر صاحب جاتے ہیں، ہمارے جنرل صاحب جاتے ہیں اور بڑے بڑے افسران جاتے ہیں، ان کے سامنے ایسے کھڑے ہوتے ہیں جیسے غلام کھڑا ہے۔ ہم IMF کو غلام ہیں، ہم ان کے سارا نظام وہی چل رہا ہے۔ تو اس وجہ سے آج پورے ملک میں آپ ایسے ہوٹل ہیں جہاں پوری رات گانے باجے ہوتے ہیں، ناچ گانے ہوتے ہیں، کچھ نہیں کہا جاتا۔ اور بے حیائی، فحاشی، وہاں شراب، آپ نے خود بتایا کہ پرمٹ جاری کیے ہیں۔ تو اصل مسئلہ یہ کہ ہمارا سسٹم ہے، ہمارے سارے اوپر غلام بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان غلاموں سے ہمیں نجات حاصل کرنی ہے، اور غلاموں سے نجات تب حاصل ہوتی ہے جب امتیں مجاہد بنا کرتی ہیں۔ اور دوسری طرف ہمیں شیور کی مرغیاں بنا دیا گیا ہے۔ ہمیں ایک سبق پڑھا گیا ہے کہ تم پرامن جد و جہد کر سکتے ہو اپنی جان بچانے کے لیے۔ ایک ہوتی ہے نا دیسی مرغی یا مرغا، اس کے آپ قریب جائیں نا، اس کے بچوں کو کچھ کہیں یا قریب جائیں تو وہ آپ کا اچھا مقابلہ کرتا ہے، مرغا بھی مرغی۔ اور شیور کی مرغی کے پاس جائیں تو ہماری پوری قوم کو شیور کی مرغی بنا دیا ہے۔ کہا گیا کہ جی آپ پرامن جد و جہد کر سکتے ہیں۔ اب ہمارے علماء بیچارے، ابھی طلال چودھری صاحب نے کہا جی ہم تو علماء کی مشاورت سے کر رہے ہیں۔ اب مشاورت کیا ہوتی ہے؟ بہت سارے افسران اپنے باڈی گارڈوں کے ساتھ جاتے ہیں،
ان کے بہت سارے تو باڈی گارڈ ہوتے ہیں، آدمی ویسے آدمی دیکھ کر ہی گھبرا جاتا ہے. اور پھر اگر وہ شیور کی مرغی کا تصور لے بیٹھے تو اب وہ آتے کہتے ہیں یہ جگہ گرین بیلٹ پر آ رہی ہے، یوں ہے یوں ہے یوں ہے، ہمیں ہٹانی ہے. تو علماء بیچارے گھبرا جاتے ہیں اور جو کچھ بولے تو اس کو لاپتہ کر دیتے ہیں. اور یہاں اب تھوڑے لاپتہ نہیں، بڑی تعداد لاپتہ ہو چکی ہے. اب یہ تو غالباً امریکہ برطانیہ میں بھی لاپتہ کی اتنی افراد نہیں ہیں، یہ تو پاکستان میں لاپتہ ہو چکے ہیں. تو اس سے جو سارا سسٹم ہے، یہ سارا سسٹم بھی کرپٹ سسٹم ہے. اب عمران خان صاحب حالانکہ وہ اسی نظام کا حصہ رہے اور ایک عرصے تک باہر بھی رہے، لیکن وہ اچانک اس نظام کے خلاف کھڑے ہو گئے. حالانکہ ان کی دینی تعلیم بھی بہت زیادہ نہیں ہے، لیکن ان کو اتنا احساس ہوا کہ ہمیں غلام بنا لیا گیا، تو وہ غلامی کے خلاف جدوجہد کر رہے ہیں. اب ان کے ساتھ معاہدہ بھی نہیں کر رہے. تو ان کو ایک سوچ آئی کہ ہمیں غلامی سے نکلنا چاہیے. تو اصل میں ہم غلام ہیں، ہم امریکہ کے غلام ہیں، ہم برطانیہ کے غلام ہیں، ہم باہر والوں کے غلام ہیں. اور پھر یہاں اوپر سے لے کے نیچے غلامی تک کا تصور دیا جاتا ہے. ہر افسر سے نیچے والا غلام ہوتا ہے. میں آپ کو ابھی بتا رہا تھا، ہمارے ایک مولانا صاحب ابھی مجھ سے ملنے آئے 2 منٹ پہلے. وہ بیچارے عمان گئے تھے، اپنے کوئی تجارت کا کاروبار کرتے. تو کسی کو پتہ چلا کہ یہ کاروباری بندہ ہے، عالم ہے، تو سکھر میں کسی بندے نے ان پر مقدمہ کر دیا کہ اس نے مجھے پسٹل دکھائی. اب ہونا یہ چاہیے جب آپ جائیں ایس ایچ او کے پاس تو اس کی تحقیق ہونی چاہیے، ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا. وہاں پر اس کی مقدمہ درج ہو گیا، عدالت میں پیش ہونے کے لیے کہہ دیا. اس کو وارنٹ جاری ہو گیا. اس نے کہا جی میں تو ملک میں نہیں ہوں. کہتے ہیں کچھ بھی، اب تو مقدمہ درج ہو گیا ہے. اب اس سے کہنے لگے یار تو نے مجھ پر مقدمہ کیسے، میں تجھے جانتا بھی نہیں ہوں. کہتا ہے جانتا نہیں، اب 1 لاکھ روپے تو مجھے دینا، پھر میں تھوڑی رعایت کروں گا. اب مقدمہ بھی ہو گیا، اس بیچارے کے وکیل بھی کرنا پڑ گیا، 50,000 اس نے لے لیے، مچلکے کے لیے 1 لاکھ. یعنی ہمارا ایسا ظالمانہ اور دجالی نظام ہے کہ اللہ نہ کرے آپ پر یا آپ کے ساتھیوں پر ایک جا کے نا تھانے میں چلا جاتا ہے اور مقدمہ کر دیتا ہے. اور اگر اس کے پیچھے کوئی طاقت والا ہے. اب میں کو اس نظام کا باغی بنا کہ مجھے تقریباً 30-40 سال سے میں جھوٹے مقدمات کی زد میں آ گیا، اور مجھے اس کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا. یار یہ بڑا ظالمانہ نظام ہے. حالانکہ میرا مزاج یہ نہیں تھا، بڑا دھیما مزاج ہے اگر آپ میری معلومات کریں تو. لیکن کرتے کرتے میں پھر آخر تنگ آمد بجنگ آمد ہو گیا. یار یہ کیسا نظام ہے کہ جھوٹے مقدمات ہیں. اور اب تک مجھے 100 سے اوپر مجھے پر جھوٹے مقدمات ہیں. اور مجھ پر جو ہے وہ کہتے ہیں ہم بنا دیتے ہیں، ہمارے کون سا مسئلہ ہے. اور 4 شیڈول میں جو بدماشوں کا ایک شعبہ ہے، بدماشوں میں مجھے ڈالا ہوا ہے. تو پھر مجبوراً پھر ہم بدماش بن گئے. سر بدماش آپ لوگ بن گئے، کہہ رہے ہیں مجبوری ہے. ہم نے دیکھا کہ کل علماء کی بہت بڑی تعداد وہاں پہ آئی، پولیس پیچھے ہٹنے میں مجبور ہو گئی، لیکن انہیں یہ کہا گیا کہ 48 گھنٹوں کے اندر اندر مسجد وہاں پہ دوبارہ قائم کی جائے گی. تو کیا سمجھ رہے ہیں؟ وہ طلال صاحب نے اصل میں یہ جھوٹ ہے، یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں اور ہمیں عرصے سے یہ دیکھ رہے ہیں. طلال صاحب نے کہا جی ہم نے ان کو مدرسہ بنا دیا، اس کے بارے میں ابھی مشاورت ہوگی. 48 گھنٹے لیے ہیں تاکہ یہ کچھ پیچھے ہٹ جائیں. آج میں نے ان کا سارا وہ بیان سنا، میں نے اس پر بیان بھی جاری کیا ہے. پہلے تو چودھری طلال صاحب خود جو بیان جاری کر رہے ہیں وہ خود شیور کی مرغی بنے ہوئے، غلام بنے ہوئے. ان کا چہرہ بتلا رہا ہے کہ بیچارے گھبرائے چل نہیں پا رہے. اور پھر کہتے نہیں جی یہ جو مساجد ہیں مشورے سے کر رہے ہیں. مشورہ کیسے ہوتا ہے؟ لاؤ لشکر کے ساتھ. آپ پورے لاؤ لشکر کے ساتھ جائیں. ایک مولوی بیچارے کو جس کو آپ نے شیور کی مرغی کا تصور دیا ہے کہ آپ نے پورا من جد و جہد کر سکتے اور کوئی نہیں، اسلحہ نہیں اٹھا سکتے. حالانکہ ہمارے آقا نے تو کہا ہے کہ من قتل دون مالہ فہو شہید او دون عرضہ فہو شہید، کہ جو اپنے مال اور آبرو کے پیچھے مارا جائے تو شہید ہے. یہاں دین کے لیے ہمیں اسلحہ اٹھانے کی اجازت نہیں ہے، یہ تصور دیا گیا ہے. پھر وہ بچے بیچارے کہتے ہیں ٹھیک ہے جی ہمیں جہاں بھیجنا بھیج دو. وہ مرکزی جگہ جو ہے نا، مرکزی جو ہوگی اس سے ہٹا کر کسی دور دراز کونے کھدرے میں آپ کو ڈال دیں گے اور کہتے ہیں جی ہم نے ان کو جگہ دے دی اور جو ان کو مدرسہ بنا. ابھی مسجد کے بارے میں کہتے ہیں وہ سوچیں گے. ابھی سر پرانے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ روڈ کے کنارے اس طرح کاروائیں سرائیں ہوتی تھی، لوگ آ کے قیام و طعام کرتے تھے. یہ مسجد بھی مری روڈ پہ ہے، کشمیر کی جانب جانے والے لوگ، مری کی جانب جانے والے لوگ وہاں پہ نماز کی ادائیگی سب کچھ کرتے. کیا مجبوری بنی اسے گرانے کی؟ دیکھیے میں تو کہتا ہوں پورے ملک میں ہونی چاہیے. دیکھیے آپ کے ساتھ آپ سفر کریں، مسورات بھی ہوتے ہیں ایسے ہی. ہر جگہ تو موٹر وے میں ماشاءاللہ اچھا سسٹم بنا ہے. میں تو کہتا ہوں پورے کشمیر اور گلگت اور بلوچستان اور یہ سارے علاقوں میں ہر چند کلومیٹر کے بعد ایک مسجد ہونی چاہیے، اس میں عورتوں کی الگ جگہ، مردوں کی الگ جگہ، ان کے الگ باتھ روم، ان کے الگ باتھ روم. انسانی ایک ضرورت ہے، ایک مجبوری ہے. نماز کی بھی ضرورت ہے جو ہمارے روحانی طور پر ہمیں مضبوط کرتا ہے. اب جب نماز پڑھ لیتے ہیں نا، وضو کر لیتے ہیں، آپ روحانی طور پر مضبوط ہو جاتے ہیں. یہ غذا ہے آپ کی، چونکہ روح ہے نا تو روح کو بھی غذا چاہیے. اور جب آپ یہ
اعمال نہیں کریں گے تو آپ کی اس کی غذا کم ہو جائے گی. اس لیے وہی لوگ خودکشیاں کرتے ہیں جو اعمال نہیں کرتے, نماز نہیں پڑھتے. جو لوگ اعمال صالحہ کرتے کرتے ہیں ان پر کتنی پریشانی آ جائے خودکشی نہیں کر رہے ہیں. اور فلسطین والے آپ نے نہیں سنا خودکشی کر رہے ہیں, لیکن وہ لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں جو اعمال سے دور ہیں. اس لیے آپ کی بات اچھی ہے, وہ مسجد لبے سڑک کی رہنی چاہیے تھی. اب اس کو کہہ رہے ہیں کہیں کونے کھدرے میں کہیں لے جائیں گے اندر, اور لبے سڑک ہمیں اچھی نہیں لگ رہی. اصل میں ان کے آقا ناراض ہیں اوپر والے, تو وہ آقا ان کو حکم دیتے ہیں. یہ بیچارے پھر غلام ہیں, وزیر اعظم بھی غلام ہے, صدر بھی غلام ہے, جنرل صاحب بھی غلام ہے, بیچارے سارے غلام ہیں. تو ہمیں غلامی سے نکلنا پڑے گا. کیسے نکلیں گے غلامی سے؟ اسلام نے ہمیں جہاد دیا ہے. جب ہم 1.25 لاکھ تھے پوری دنیا فتح کر گئے تھے. 1.25 لاکھ صحابہ تھے نا جی, تو پوری دنیا فتح کی تھی. روم و فارس کو فتح کیا تھا اور پیدل پہنچے تھے. آپ آج انٹرنیٹ سے ذرا معلوم کر لیں کہ پاکستان, میں نے معلوم کیا, کمی بیشی بھی ہو سکتی ہے, کہ مدینہ منورہ سے پاکستان جو ہے وہ تقریباً 3800 کلومیٹر ہے. تو یہ اونٹوں پر اور گھوڑوں پر سفر ہو سکتا ہے. تو آج تو ہمارے پاس جٹ طیارے ہیں, ہم تھوڑی دیر میں وہاں پہنچ سکتے ہیں. اندر جذبہ ہونا چاہیے. اگر یہاں جذبہ آ جائے نا جہاد, میں کہتا ہوں اگر پاکستانی قوم مجاہد بن جائے نا, اس کے 25 کروڑ میں صرف 25 لاکھ 100واں حصہ تیار ہو جائے کہ ہم نے مجاہد بننا ہے, اللہ کی راہ میں خود جان دے دیں گے, تو پاکستان بھی غلامی سے نکل سکتا ہے اور ہم اسرائیل کو فتح کر سکتے ہیں. سر یہ بتائیں کہ جو مساجد کے گرانے کا یہ سلسلہ شروع ہوا ہے, علماء کا اگلا لائے عمل کیا ہوگا اس میں؟ یہ تو علماء سے پوچھا جائے کہ وہ لائے عمل کیا اختیار کرتے ہیں. ہم صرف مسجد کا مسئلہ نہیں ہے یہاں, پورے سسٹم کا مسئلہ ہے. اور یہ پورا سسٹم میں نے عرض کیا نا, آج پورے ملک میں ڈاکو ہیں. میرے پاس کتنے لوگ آ چکے ہیں اپنے بچوں کی پیروں کی تصویر لائیں کہ جی یہ فلاں جگہ میں کشمور کے علاقے میں ڈاکے پکڑ کے لے گئے, بہانوں سے پکڑ کے لے جاتے ہیں, پھر کوئی 60 لاکھ مانگ رہے. مقصد یہ کہ پورے سسٹم, اور ہر تھانے میں سارا دن جھوٹے مقدمات. ہر خان, ہر نواب, ہر سردار, ہر جنرل, ہر کرنل, ہر میجر, ہر طاقت والا جس کے پاس طاقت ہے وہ دوسرے پر جھوٹے مقدمات کرا کر شرح جائز ہے. لال مسجد اس ایشو پہ میدان میں آئے گی, سڑکوں پہ آئے گی؟ لیکن لال مسجد تو پہلے بھی الحمدللہ میدان میں حسب توفیق رہی اور آئندہ بھی رہے گی. تو ہماری طاقت اور قوت, ہم کمزور سے ضعیف سے لوگ ہیں, اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں آوان و انصار دے دے. اور جس طرح ہمیں آوان و انصار مل گئے تو انشاءاللہ پاکستان میں بھی اسلامی انقلاب لائیں گے اور انشاءاللہ پوری دنیا میں لائیں گے. مساجد کے حوالے سے آخر میں بتائیے گا کہ آپ نے کہا تھا کہ ہمیں کہا جا رہا ہے پرامن جدوجہد کریں, تو آپ پرامن جدوجہد کریں گے مساجد کے حوالے سے؟ نہیں, ہم تو پرامن جدوجہد کے قائل ہی نہیں ہیں, ہم تو جہاد کے قائل ہیں. اور جہاد جیسے بھی ہوا, ہم تو یہاں بھی کل آئی تھیں عورتیں جو پردہ نہیں کر رہی تھی, پولیس والی, ان کو بھی میں نے ڈانٹا, پردہ کرو خیبر, جو پردہ نہیں کرے کہ پیچھے ہٹ جائے اس کو گولی مار دوں گا, مفتی عبدالقوی کی طرح. تو یہ سارے پینٹ بشٹ کے ساتھ ہماری بہنوں کو لایا جاتا ہے, یہ غلط قانون ہے. دیکھیے اب اسلام ہمیں ایک تصور دیتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک پورا نظام دیا, اور اللہ تعالیٰ نے جو ہر چیز بنائی ہے پرفیکٹ بنائی ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ جو بھی چیز بناتے ہیں پرفیکٹ بناتے ہیں, جیسے اس کا دین بھی پرفیکٹ ہے. مثلا وہ پھل بناتے ہیں, پھول بناتے ہیں, سبزیاں بناتے ہیں, آپ ہر غذا کے بارے میں دیکھیں نا وہ پرفیکٹ ہے, تو اس کا نظام بھی پرفیکٹ ہے. اور وہی نظام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے کے گئے, تو ہمیں وہ نظام اپنانا چاہیے. یہ جو نظام ہے یہاں, تو آپ جیسے میں نے ابھی بتایا نا, ایک نوجوان پر جھوٹا مقدمہ درج ہوا, سب کے کہتے ہیں لاٹری نکل آئی ہے. اب وہاں کیا ہوتا ہے, SHO کی, محرر کی, پھر کہتے ہیں وہاں جو ہے فائل لے کر جا رہا ہے وہ الگ پیسے لیتے ہیں, جج کا جو سٹاف ہے, اور جج کے الگ ہیں. ابھی ہمارے ایک جاننے والے ہیں, ان پر جھوٹا مقدمہ ہو گیا, تو کہنے لگے جج کا جو وہ ہے اس کے ماتحت ہوتا ہے کوئی افسر, وہ کہتا ہے محرر ہے کہ کیا, کہتا ہے 1 لاکھ دے دو, جج صاحب فرما رہے ہیں بری کر دیں گے. تو مجھ سے کہنے لگے ہمارا ملازم تھے بیچارے, تو ہم نے کہا چلو یار کچھ آپ کی تنخواہ میں بچتے, کچھ ہم کرتے, کچھ آپ کوشش کریں. تو یہاں جج بھی پیسے لے رہا ہے, یہاں SHO پیسے لے رہا ہے, یہاں پولیس افسران پیسے لے رہے ہیں, یہاں عدالتوں میں, اور وکیل. اسلام میں یہ وکیل کا تصور نہیں. اچھا اسلام میں یہ ہے کہ آپ خود پیش ہوں گے, آپ عدالت میں خود پیش ہو سکتے ہیں, کوئی وکیل کی ضرورت نہیں. یہاں جج بات ہی نہیں کرنے دیتا, اور وکیل کے بھی وارے نیارے ہو جاتے ہیں. اور پھر وکیل کو اگر پتہ بھی ہو نا جھوٹا مقدمہ ہے, تب بھی وکیل دوسری طرف سے بھی کھاتا ہے. جو قاتل ہے, زانی ہے, شرابی ہے, لٹیرا ہے, ڈاکو ہے, اس کو بھی وکیل بری کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے. حالانکہ